اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کا بہت پیارا نام الوہاب، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الوہاب، اس کا مطلب ہے سب کچھ عطا کرنے والا، اور وہ ذات جس کی عطائیں قسم قسم کے لمحہ با لمحہ ہر شعبہ میں اور ہر جگہ ہوتی ہیں۔ وہاب کا مطلب ہے اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے کسی ساتھی دوست کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو اسے واہب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے وہاب نہیں کہا جا سکتا۔ وہاب تو وہ ذات ہوتی ہے جس کے انعامات اور عطائیں اتنی زیادہ ہوں کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، کسی لمحہ ختم نہ ہو۔ الوہاب جل جلالہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی ہمیشہ قدر کریں، لیکن اکثر ہمیں نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ اپنے جسم، اپنے اعضاء کو ہی دیکھ لیں کہ یہ الوہاب جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ذرا اپنے ہاتھ کو ہی دیکھیں، حالانکہ ساخت میں یہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو بہت مضبوط پٹھے اور رگیں عطا کی ہیں، اور یہ مختلف سرگرمیوں میں چیزوں کو مضبوطی سے اور نرمی سے پکڑنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہاتھ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ تھکتا نہیں ہے، اور عموماً آنکھ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء جس طرح اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو اس حقیقت کو بھی نہیں جانتے کہ ہمارے گردے خون کو چھانتے ہیں، ہمارا معدہ اس خوراک کو ہضم کرتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہماری آنتوں کی حرکات اور ہمارے پھیپھڑوں کی مکمل اور بے نقص کارکردگی سانس لینے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور یہ سب کچھ ہماری بے خبری میں ہو رہا ہے، جو صرف الوہاب جل جلالہ کی تخلیق ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان سب نے ہر حاجت، چاہے وہ چھوٹی تھی یا بڑی، مشکل تھی یا آسان، خود بھی انہوں نے اللہ رب العزت سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی یہی سکھایا کہ صرف اسی الوہاب سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت دے کر اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ کچھ روایات میں ہے ان کی عمر 100 سال تھی، اور کچھ روایت میں ہے کہ 100 سال سے اوپر تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام سب سے الگ ہو کر ایک جگہ باپردہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ ایک دن جب حضرت زکریہ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہیں، تو وہ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دھیان عجیب طریقے سے پیدا ہوا، اور سوچا، جو اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، وہ میری بیوی کے بانجھ پن کو دور کر کے مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تب انہوں نے خوب گر گڑا کر اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ، مجھے اپنی بارگاہ سے اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اس دعا میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں تو یہ مت کہیں
کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کریں اے اللہ مجھے اولاد صالح عطا کر، اور اس دعا کے ذریعے اپنی فریاد اللہ کے حضور کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا رات کی تاریکی میں اکیلے میں اور آہستہ آواز سے مانگی تھی، جیسا کہ دعا کرنے کا اصل طریقہ ہے، کیونکہ ایسی دعا میں دکھاوا نہیں ہوتا اور وہ اخلاص سے بھری ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 سے پتہ چلتا ہے۔ ترجمہ ہے، تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ اس آیت سے ہمیں دعا مانگنے کا ٹھیک طریقہ پتہ چلتا ہے کہ دعا ہمیشہ روتے ہوئے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اور آہستہ آواز سے مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو مت پکارو، تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے اور نہ ہی کسی غائب کو سنا رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، تو پھر اتنی اونچی اونچی پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک بیٹا عطا کر، یعنی ایسی اولاد عطا کرنا جو دین کے کاموں میں میری مدد کرے اور اس سلسلے کو جاری رکھے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کے لیے دعا کی تھی تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا کی، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَاضِيًّا، اے میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لینا، یعنی ایسا لڑکا عطا کرنا جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پسند کا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ جو بچہ ان کو عطا کیا اس کو رحمت و شفقت اور نرم دلی عطا کی، اس کو صاف ستھرا، مبارک و سعید اور متقی اور پرہیزگار بنایا، جن کو ہم سب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کیا اور نہ ہی کبھی گناہ کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اگر اولاد دیندار ہوگی تو دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگی۔ اگر آپ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کا بیسٹ چاہتے ہیں تو ان کو دین سمجھائیں، ان کو دینی تعلیم دلوائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان آیت نمبر 83 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک بیوی اور نیک اولاد کے حصول کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے میرے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی کہ بیوی بچوں کے نیک بننے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ پورا گھرانہ الوہاب جل جلالہ کو راضی کرنے والا بن جائے اور آگے دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو اس کے لیے یہ دعا کی جائے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے حصول کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ساتھ دعا کی جائے اور پھر درود ابراہیمی جو افضل ترین درود ہے اس کو پڑھ کر مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور دل میں یہ یقین ہونا چاہیے
کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب اسی الوہاب کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ ملنا ہے صرف اسی الوہاب جل جلالہ سے ہی ملنا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا واعوذ بک من مال یکون علی عذابا۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال جان بن جائے، اور میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لیے فتنہ بن جائے۔ انسان کے پاس جب ذرا زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے تو تب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے، اس کے احکامات کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اولاد جس کو ہم بہت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہو، وہ بے دین ہو جاتی ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والی بن جاتی ہے، تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تمام دعائیں انبیاء علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی تمام حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کو سجدے میں پڑا دیکھے، اور یہ کہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ اس لیے لمبے لمبے سجدے کریں اور ان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔